السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے اس وقت جو پاکستان میں حالیہ صورتحال ہے بجٹ کے سیشن کے بعد اپیرنٹلی پری بجٹ جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اپوزیشن کا کرٹیسزم تھا حکومت کے اوپر، جبکہ حکومت نے پریس کانفرنس کی اور اپنے تمام تر جو ان کا بجٹ کا فوکس ہے اس کے حوالے سے جو ہے آگاہ کیا عوام کو۔ ہم نے بجٹ سیشن میں جو کہ نیشنل اسمبلی میں جو سیشن ہوا اس میں ہم نے دیکھا بجٹ اجلاس میں فیڈرل کا جو تھا اس میں بہت ہی بدتمیزی ہم نے دیکھی۔ وہاں پہ ہم نے صرف بدتمیزی نہیں کہہ سکتے، بدتمیزی سے بھی بڑھ کر جو رویہ تھا، جو پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کا جو رویہ تھا اور جو انہوں نے کروڑ عوام کا مینڈیٹ لینے کے بعد وہ نمائندے بنے اور اس کے بعد انہوں نے ایوان کے ساتھ مقدس اوراق کے تقدس سے بھی وہ آری رہے، یہ ہمارے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ جو بجٹ کا اجلاس جو ہو رہا تھا، جو انیشلی سیشن ہوتا ہے اس پر انیشلی جو چیزیں مینشن ہوتی ہیں، جس طرح وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے، وہاں پہ مینشن ہوتا ہے نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، یہ بھی مینشن ہوتا ہے۔ یہ مقدس جو ہمارے سچویشن ہے، سینیریو، وہاں پہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کرٹیسزم لوگوں کا کیا نہیں ہوگا، کیا لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہوں گے۔ یہ سچویشن ہم نے دیکھی جہاں پہ اب بھی بھاری کرٹیسزم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر۔ ساتھ ہی ساتھ جو قومی اسمبلی میں جنہوں نے نازیبہ استعمال کیے الفاظ، وہ 7 ارکان تھے، ان پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور جو ملکہ بخاری صاحبہ انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان کے اوپر پرسنل اٹیک کیے گئے، ان کے ساتھ جو ہے جو گفتگو کی گئی وہ بلو دا بیلٹ تھی اور اس کے بعد جو سچویشن ہے وہ سیویئر سے سیویئر ہوتی گئی اور تمام تو جو اسمبلیز ہیں سیشن میں اس میں ہم نے دیکھی اسی طرح کی سچویشن، لیکن جو نیشنل اسمبلی میں تھی وہ بالکل برداشت سے باہر سچویشن تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم اور بھی گفتگو کریں گے پروگرام میں چیف جسٹس کے ریمارکس کے اوپر، کارکردگی کے اوپر، جو اب کچھ دنوں سے وہ ڈفرینٹ کیسز میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں، اس کے اوپر کیا پروسیڈنگز ہیں، کیا اب تک کی صورتحال ہے، انکروچمنٹ کے حوالے سے جنہوں نے اپنا ورڈکٹ دیا اس پر لوگوں کی کیا رائے ہے، سندھ حکومت کے اوپر کیا کرٹیسزم ہے، عام عوام جو ہے اس وقت چیف جسٹس سے کیا اپیل کر رہی ہے اور ان کا چیف جسٹس سے کیا جو ہے کنسرن ہے، اس کے اوپر اوور آل سچویشن کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے مسرت نیازی صاحبہ، پیپلز پارٹی سے، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عظیم میمن صاحب پی ایس پی سے، آپ کو بھی اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم دونوں گیسٹ کو۔ اور مسرت نیازی صاحبہ، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو پارلیمان میں جو ہم دیکھتے ہیں لیڈرز کو جس طریقے سے وہ جو ان کا رویہ ہوتا ہے وہ عوام ان کو دیکھتی ہے، ان کو آئیڈیلائز کرتی ہے، تو کیا عوام ایسے لیڈرز کو آئیڈیلائز کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں الوینا، میں نہیں سمجھتی ہوں کہ جو گفتگو کل ہوئی، مطلب میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زیادہ بدتمیزی، اس سے زیادہ گندی زبان جو استعمال کی گئی وہ ناقابل برداشت ہے۔ کسی بھی پاکستانی، کوئی بھی پاکستانی، چاہے خواہ وہ کسی تنظیم سے یا کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کو بہت ہی بری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور میں نہیں سمجھتی کہ کہیں جیسے صوبہ سندھ کے اندر پی ٹی آئی کے دوستوں نے سیٹیاں بجائیں تو وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس کنڈکٹر ہوں کہ انہوں نے اگلے سگنل پہ جو ہے نا اپنے پیسنجرز کو اتارنا ہو۔ یہ تو آپ لوگ بھی کرتے ہیں نا، یہ تو ایک روایت ہے جو ہر اپوزیشن کرتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ویسل بجانا، دیکھیں آپ کلیپ کرو، آپ تنقید کرو، اور پھر دوسری طرف جو ہے نا وہی پی ٹی آئی کے دوست لوگ جو گورنمنٹ میں ہیں، ایسا کب ہوا ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ ہی جو ہے نا وہ پھاڑ پھاڑ کے بکس پھینک رہے ہوں، دوسروں کو مار رہے ہیں، اور نہ صرف مارنا بلکہ ماں جیسی مقدس ہستی کو گالیاں دے رہے ہوں۔ ماں الوینا کسی کی بھی ہو، بڑی قابل احترام ہوتی ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ جو اپنی دوسرے کی ماں کو گالی دے سکتا ہے وہ اپنی ماں کو بھی اسی انداز سے جوتے کی نوک پہ رکھے گا جو رویہ اپنایا گیا تھا۔ وہ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، اور جو یہ میسج گیا، یہ میسج اوورآل بہت زیادہ برا تھا، اور اسپیشلی ہماری جو نئی جنریشن ہے، جو ہمارے مستقبل ہے، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے کہ کیا ہم اس جیسے لوگوں کو الیکٹ کر کے
पार्लियामेंट में भेजते हैं वो हमारे लिए खातिर बात करें या वो सिर्फ गालम गलोच लड़ाइयां करें झगड़े करें या बेहुदा किस्म के जुमले पास करें। मुसरत, यानी इस ये जो कल जो हुआ इसको कोई भी इसके फेवर में तो ऑब्वियसली कोई भी बात नहीं करेगा, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या आप लोग मेजर्स ले सकते हैं? देखिए मैं समझती हूँ कि जो भी कल इसके अंदर मुलविस पाए गए जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अगर उनको, मैं तो कहती हूँ उनकी पॉलिटिक्स में उनको बैन कर देना चाहिए ताकि बाकी जितने लोग हैं वो इससे सबक हासिल कर सकें, और जब तक उनको सबक नहीं दिया जाएगा मैं नहीं समझती हूँ कि इस तरह के गंदी जुबान बोलने वाले पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होने चाहिए। कानून साजी इसके ऊपर कोई हो सकती है या होनी चाहिए? देखिए कानून साजी हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन खुद वही लोग हैं जो लेजिस्लेचर्स हैं जिन्होंने कानून साजी करनी होती है, मैं वही कह रही हूं, उनको भी तो पहले डिसिप्लिन सीखना चाहिए। देखिए डिसिप्लिन, आप मुझे बताएंगे जो शख्स अपने हलके से 2 या 2.5-3 लाख वोटर होते हैं, 5-5 लाख भी वोटर्स होते हैं, उनमें से अगर कोई इलेक्ट होकर आया हो तो वो उसकी तो जुबान कुछ और बनती है, लेकिन जो सिलेक्ट होकर आया हो तो उसका कोई क्राइटेरिया अलविदा नहीं होता। डिबेट है ना मुसरत साहिबा, सिलेक्ट होकर तो सारे ही आते हैं अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद तो आप खुद ही कहते हैं इलेक्शन हमेशा से ट्रांसपेरेंट नहीं है। जब आप लोग कहते हैं ट्रांसपेरेंट नहीं है फिर कैसे इलेक्शन हो जाते हैं? देखिए मैं बताऊं आपको, एक शख्स नुमाइंदा है अपने हलके का और वो नेशनल असेंबली में बैठा हुआ और इस किस्म की जुबान वो इस्तेमाल करता है और उसको मिस यूज करता है लैंग्वेज को, मैं नहीं समझती हूँ कि उसको वहां रहने का कोई इस्तेकाक है, और स्पीकर साहब को भी मैं नहीं समझती हूँ कि रहने का कोई हक हासिल है। ठीक, अजीम मेमन साहब, जिस तरह हमने ये देखा कि मुत्तहिदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला, इससे कितना फायदा होगा? क्या स्पीकर जो है सोली रिस्पॉन्सिबल है तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस के एटीट्यूड के लिए, या वो अब जितना इनपुट अपना दे सकते हैं वो उतना ही दे सकते हैं, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते? अस्सलाम वालेकुम अलमीना, बात ये है कि बात आपकी ठीक है कि स्पीकर का क्या रोल है, लेकिन स्पीकर का तो तहरीक अदम एतमाद अगर आ भी जाती है, अगर कोई आईनी इनका हक है तो वो इस्तेमाल कर सकती है अपोजिशन। बात असल में ये है कि मैं मैडम की बात को सेकंड करूंगा कि इंतहाई इक़दाम की जरूरत है। स्पीकर साहब जो कर सकते हैं वो उन्हें कर लेना चाहिए, उनके पास जो पावर्स हैं उन्हें ये चाहिए था कि जो लेजिस्लेटर्स हैं इनका ये काम नहीं है, ये एक पूरे पाकिस्तान को आप क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या एक जनरेशन को आप क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम मतलब इस लेवल के लोग हैं, तो एक शर्म आती है। और एक सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे जो आपका इमेज डाउन होता है उसको भी हमें देखना चाहिए कि ये कोई मामूली बात नहीं है कि आपने कोई एक इवेंट हुआ और आप उसके बाद, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में इस पे बात होती है, पूरी दुनिया हमारे लिए जो इसके ऊपर जो नेगेटिव। लेकिन अजीम मेमन साहब, लेजिस्लेचर्स जो कि कानून साज होते हैं उन्होंने कानून साजी करनी होती है, तो उनका तो एटीट्यूड, डिसिप्लिन, रवैया तो बिल्कुल लोगों से मुख्तलिफ होना चाहिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है ये, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे ही हमारे पास पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है। अब इन पार्लियामेंटेरियंस को कैसे सुधारा जाए, और वो जिस उम्र के हिस्से में होते हैं, क्या कोई कानूनी कदम उन पर लगानी चाहिए कि अगर आप बिलो द बेल्ट कॉन्वर्सेशन करेंगे, बदतमीजी करेंगे तो आपकी जो है रुकनियत मुअत्तल हो जाएगी? कोई लॉ पास होना चाहिए उनके लिए भी? बिल्कुल, देखिए ये मौका है, अगर ये तहरीक अदम एतमाद आ रही है स्पीकर के पास, स्पीकर के खिलाफ आ रही है, तो उन्हें जो उनके पास टाइम है वो इस तरफ चले जाएं, वो लेजिस्लेशन की तरफ चले जाएं, और ये वो चाहे, उनको चाहिए कि वो इस वक्त इंतहाई इक़दाम उठाएं और इनको बैन किया जाए। उससे ये होगा कि एक जो है वो रेफरेंस हो जाएगा आने वाले लोगों के लिए कि अगर आप इस तरफ के नेगेटिव थॉट आपके पास है या बिलो द बेल्ट जाते हैं तो आपको असेंबली में आने की कोई गुंजाइश नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये तो हमें अनस्टॉपेबल दिख रहा है। हम ये अभी का प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा से कई साल से हम देखते हैं जो भी ऑपोजिशन होती है, जब बजट होता है या कोई भी सेशन होता है, वो अपना नैरेटिव पेश करते हैं तो ऑपोजिशन उनको कड़ी तनकीद का निशाना बनाती है, बदतमीजी भी करती है, हुल्लड़बाजी भी होती है, दस्तोगिरबाजी भी हमने देखा पार्लियामेंट में। तो ये आज का मामला तो नहीं है, तो इसको आखिर खत्म जो है फुल एंड फाइनल क्या हम लेजिस्लेशन के थ्रू ही कर सकते हैं या खुद सुधर जाएंगे? नहीं, बहुत सिंपल सा इसका एक फार्मूला है। जैसे मैंने आपसे कहा कि स्पीकर को चाहिए कि वो इनकी तरफ इनको बैन किया जाए, चाहे वो महीने के लिए करें, 2 महीने, 6 महीने या लाइफ टाइम बैन किया जाए। लेकिन बैन में तो सर ये होगा ना कि वो चले एक हादसा हो गया, एक इवेंट हो गया, उस पर उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया या उनको उनकी रुकनियत मुअत्तल हो गई। लेकिन अगर एक पक्की कानून साजी होगी, लेजिस्लेशन मौजूद होगी, तो जो लेजिस्लेचर्स है उनके लिए भी सबक होगा। ये आपका एक अच्छा पॉइंट है, पॉइंट रेज किया आपने कि ये लेजिस्लेशन होनी चाहिए। अगर ये लेजिस्लेशन हो जाती है तो उससे ये होगा कि आप आइंदा के लिए इस तरह का कोई करने से पहले एक दफा सोचेगा। लेकिन इसमें अहम जिम्मेदारी पार्लियामानी लीडर की भी है। पार्लियामानी लीडर्स क्योंकि जो पार्लियामेंट को हेड कर रहे हैं तो उनको ये चाहिए कि वो अपने पार्लियामेंटेरियंस को
اس چیز پہ بینک باؤنڈ کریں کہ بھائی آپ نے کس قسم کی گفتگو کرنی ہے, کیونکہ وہ بچے تو ہیں نہیں. سر یہاں تو مقابلہ ہو رہا ہے نا کہ اگر اپوزیشن بدتمیزی کرتی ہے تو پھر حکومت بھی بدتمیزی کرتی ہے, حکومت نے اگر بدتمیزی کی تو اپوزیشن ڈبل بدتمیزی کرے گی. تو یہاں پہ تو شاید مقابلہ چل رہا ہے, تو اس مقابلے کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی سولوشن تو ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ سولوشن آپ ہی نے بتا دیا, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جتنے لوگ پارلیمنٹ میں موجود ہیں یہ بیوقوف بچے ہیں نہیں, اچھی بری دونوں چیزوں کو سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیگیٹو لوگ آ گئے. کیا جان بوجھ کے لوپ ہولز بھی کریٹ کیے جاتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ پالیٹکس ہے, بیسیکلی یہ پالیٹکس ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی ایک تقریر تھی, اس سے گورنمنٹ سننا نہیں چاہتی تھی. آلموسٹ پری پلان لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ, اور آج بھی اس قومی اسمبلی میں تقریباً یہ ہنگامہ آ رہی ہوتی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ پارلیمنٹ ذمہ داری ان کی جو ہے وہ پارلیمانی لیڈر کی ہے کہ وہ چاہیں قانون سازی بھی کریں اور ان کو متنبع بھی کریں, ان کی تنبیہ بھی کریں کہ آئندہ اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آنے والے دنوں میں امید کرتے ہیں کہ اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پہ اگری کرتی ہیں, کنسنسس کے ساتھ ہوتی ہیں, تو وہی آپ کی بات, مجھے نہیں لگتا کہ سارے اس پہ اگری بھی کریں گے, کیونکہ ایک لوپ ہول جب تک نہیں ہوگا تب تک کیسے پالیٹکس چلے گی ان کی. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں عظیم میمن صاحب بھی کہ یہ لوپ ہولز کریٹ کیے جاتے ہیں تاکہ پالیٹکس جو ہے وہ کنٹینیوڈ رہے. دیکھیں الوینا, سمجھ میں آنے والی بات ہے, لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس قسم کا اقدام الوینا اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا کہ گورنمنٹ میں آپ ہیں اور آپ بھی ہلڑ بازی کر رہے ہیں. دیکھیں آپ اپوزیشن لیڈر کو سنیں, اگر آپ سنیں گے اعتماد کے ساتھ تو یقیناً آپ کے سائڈ سے بھی کوئی بولے گا تو پھر اپوزیشن والے بھی نہیں بولنے دیں گے. تو اس طرح کا میسج جو ہے نا آپ کا پبلکلی جو ہے نا بہت غلط جاتا ہے, اس کا بہت غلط امپیکٹ پڑتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ لیجسلیشن کیا ہونی چاہیے کہ آپ سب کا کنسنسس ہوگا کہ تمیز سے بیٹھ کر ایوان میں گفتگو کریں اور قانون سازی کریں بجائے دستوں گریباں ہوں. دیکھیں اسپیکر جو ہے وہ پرنسپل ہوتا ہے پارلیمنٹ کا, یہ انہیں بھی تنبیہ کرنی چاہیے. کیا پرنسپل ہر اسٹوڈنٹ کا ذمہ دار ہوتا ہے؟ دیکھیں ذمہ دار اس لیے ہوتا ہے کہ ان کا کام ہے انہیں اوبے کروائیں. اگر تربیت ہی خراب لے کر آ رہا ہے کوئی شاگرد تو وہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ تربیت خراب تو پھر میں یہ کہوں گی نا کہ سارا گند ایک جگہ جب اکٹھا ہوگا تو پھر نہیں, گند تو ہر جگہ ہے مسرت. ہی کوئی ایک پارٹی کو آپ نہیں کہہ سکتی. ہم تو ہر دوسرے دن کبھی پی ایم ایل این کا ہوتا ہے, کوئی بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے, کوئی رکن کوئی کبھی پیپلز پارٹی کا سامنے آ جاتا ہے. کتنی ویڈیوز موجود ہیں, کسی ایک کو تو ہم ٹارگٹ کر ہی نہیں سکتے, سارے گندے ہیں. الوینا دیکھیں میں ایک بات بتا دوں, میں بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی بدتمیزی نہیں کرتا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس قسم کی جو پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی والے پٹیل صاحب کی بھی ویڈیوز موجود ہیں, اس قسم کی جو ہے نا میں نہیں سمجھتی کہ لیکن پٹیل صاحب جب بول رہے ہوتے ہیں, جب آپ ان کو ایک دم ہر طرف سے بولنے والا شروع ہو جائے گا تو قادر پٹیل بول رہے ہوتے ہیں, لیکن قادر پٹیل نے کبھی اپنی گندی زبان استعمال نہیں کی. گالم گلوچ ویڈیوز آن دی ریکارڈ موجود ہیں, گالم گلوچ بہت بلو دی بیلٹ کنورسیشنز ان کی موجود ہیں. قادر پٹیل نے کبھی گالم گلوچ نہیں کی, بندہ سوچے بھی نہ وہ بات کرنے کی. لیکن گالم گلوچ قادر پٹیل نے کبھی نہیں کی الوینا. دوسری بات یہ کہ کوئی بھی کرے, کسی بھی پارٹی کا اس قسم کی زبان استعمال کرے, میں سمجھتی ہوں کہ جو پارٹی قیادت ہے اس کو بھی سوچ لینا چاہیے کہ ایسے شخص کو آئندہ یا تو اپنا ٹکٹ نہ دے یا اس کو فوراً فل فور اس کو جو ہے. لیکن یہ روایت تو ہمیں دیکھ نہیں رہی, تو پھر اس کا حل تو پھر ایک ہی دکھتا ہے کہ اگر قانون سازی کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی قانون سازی ہونی چاہیے. یہی حل دکھ رہا ہے. الوینا دیکھیں کیا یہ ہو پائے گا؟ کیا آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے اس میں یا نہیں؟ الوینا میں ایک بات بتاؤں آپ کو, اگر اس پہ کی جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. یعنی خود آپ لوگ ایک وہ ایڈوانسمنٹ اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے یہ سب کچھ ہوا ہے, ہلڑ بازی یا گندی زبان یا جو کچھ بھی برا کام ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ہوا ہے, تو گورنمنٹ سائڈ کو چاہیے کہ وہ اس کو مطلب کہ انجام تک پہنچائے اور وہ اس پہ اسٹیپ لے. ٹھیک ہے, اس پہ خان صاحب دیکھیں کیا اسٹیپ لیتے ہیں, اسپیکر صاحب کیا لیتے ہیں, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ قیادت ان کو کس طرف لے کے چل رہی ہے. ملکہ بخاری صاحب جو ہیں وہ ان کا بھی آپ صاحبہ جو ان کی بھی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی, ان کی جو بینڈیج بھی لگا ہوا تھا آنکھ کے اوپر, آپ نے وہ دیکھا. انفیکٹ جو اس وقت سیشن کے دوران جو ان کی آنکھ پر جو لگا اس وقت بھی وہ فوٹیج بھی موجود ہے. اس پر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کا کیا ویو ہے, کیا کہیں گی اس پر آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी मुसरत न्याजी साहिबा के लिए कि जो मलिका साहिबा हैं उनका हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंख पे बैंडेज भी लगा हुआ था और उनको तकलीफ भी हुई जो हुल्लड़बाजी हुई. उन्होंने ये भी कहा कि पर्सनल अटैक्स भी उनके ऊपर किए गए और बहुत ही बिलो द बेल्ट कॉन्वर्जेशन का उनको सामना करना पड़ा. इस पर मैं उनका व्यू पॉइंट जानना चाह रही हूँ कि पॉलिटिक्स या फिर कुछ प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो कि मेल डोमिनेटिंग आज भी ज़्यादा होते हैं पाकिस्तान में. औरत की इज्जत क्यों नहीं की जाती और क्यों ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं नहीं समझती हूँ कि किसी खातून के साथ अगर इस किस्म का रवैया रखा गया, क्योंकि देखिए वो जो हुल्लड़बाजी हो रही थी उसमें एक दूसरे के ऊपर पेपर फेंके जा रहे थे, तो यकीनन मे बी कि उन्हें लग भी गया, मैं उस पर नहीं जाना चाहती. लेकिन जहाँ ख़वातीन वहाँ मौजूद हैं, आपके पास पार्लियामेंटेरियन हैं, तो एक तो आप इस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल ना करें और फिर इस किस्म की बेहुदा हरकतें ना करें जिससे कम अज़ कम और कुछ नहीं तो आप ख़वातीन का अदब एहतराम कर लें, क्योंकि तमाम के तमाम जो लोग हैं माओ बहनों वाले हैं और इस किस्म का रवैया ही अख्तियार नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर जहाँ तक ये देखा जाए तो देखिए गवर्नमेंट साइड से जो लोग थे, एक आम एमएनए या सेनेटर्स कोई बात करता है, तनकीद का निशाना बनाता है, कुछ अल्फाज कहता है, तो हमेशा हमने देखा है कि जो वुज़रा होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो उन्हें रोक रहे होते हैं. लेकिन यहाँ तो देखें, शेरी मज़ारी साहिबा भी खातून थी, वो चीख चीख के किस किस्म के नारे लगा रही हैं, गले फाड़ चोर चोर कह रही हैं. देखिए भाई, अगर कोई अपोजिशन में ये लोग चोर हैं तो 3 साल हो गए, वो लोग मुकदमात भी झेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें सजाएं दिलवाएं ना. ये कौन सा वे है कि आप एक मिनिस्टर और इस किस्म की जहालत का मुजाहरा कर रहे हैं? शमीम फरपो साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, माहिर माशियात हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर. प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे, जो लेजिस्लेचर्स हैं जिन्होंने कानून साजी करनी होती है, उनका रवैया भी बिल्कुल हमें सीरियस नहीं लगता कि वो कानून साज हैं और वो हमारे मुल्क की कानून साजी करेंगे. उनके लिए भी कोई कानून साजी होनी चाहिए कि आपने तहजीब और अदब के दायरे में रहना है. मैं तो कहता हूँ कि जिंदगी के हर शोबे में जो लोग भी हैं उनके लिए कानून साजी होनी चाहिए. हर चीज की एक लिमिट है. अगर डॉक्टर के पास आप जाके खाली कहती हैं कि मुझे कुछ ज़रा बुखार हो गया है, तो वो कहता है एक शीशी पी लें आप ठीक हो जाएंगे. लेकिन वो शीशी खुराक करके पीनी होती है. एक साथ अगर उन डेलेंगी तो शायद ध्यान तो जाएगा, ठीक नहीं होंगी. तो इसी तरह से चाहे वो जजेस हों, चाहे वो जर्नल्स हों, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सबके लिए ज़ाब्ता इखलाक और उसके बाद उसमें कानून साजी होनी चाहिए कि उनकी किसकी क्या लिमिट है. लिमिट के अंदर बात करें, फिर खास तौर से जहाँ पर खवातीन और मर्द हजरात एक साथ बैठकर लेजिस्लेशन का, आप यानी कि आपके ऊपर कितनी भारी जिम्मेदारी है कि लोगों ने आपको मुंतखब करके भेजा है, लेकिन उसके बाद लोग कहेंगे हमने इनको मुंतखब किया, ये ऐवान में, ये हमारे मुल्क को चलाएंगे, ये कानून साजी करेंगे. उसके बाद अपना सर पीटने को दिल चाहता है कि भाई ऐसे लोगों को हमने मुंतखब किया है, इस काम के लिए किया हमने कि आपस में के दस्तों के रेबा हो जाए या उसके ऊपर गालम गलौच का बाजार गर्म करो. दुनिया की पार्लियामेंट्स में हो जाते हैं हंगामे, लेकिन उसके बावजूद वो तहजीब के दायरे में रहते हैं. करेक्ट सर. ये इसी पर हमने अपने पिछले कई प्रोग्राम्स में भी गुफ्तगू की कि इंटरनेशनली जब हम पार्लियामेंट को देखते हैं तो वो बहुत ही तहजीब याफ्ता होती हैं. उनकी जो अपोजिशन होती है वो भी क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन वो बिलो द बेल्ट नहीं होता. बिल्कुल ठीक है. यानी मैंने आपसे कहा ना कि हर चीज की एक लिमिट है. लिमिट के अंदर आप करेंगे वही दवा जो है आपको बजाय फायदा पहुंचाने के नुकसान पहुंचाएगी अगर आप उसको लिमिट के बगैर पूरी उंडेल लेंगे. इसी तरह से जहां पर भी आप जिस माशरे में जिस मकाम पर भी हैं आप, उसके अंदर हर चीज में एक लिमिटेशन होनी चाहिए. और सबसे बड़ी बात यह कि शाइस्तिगी का दामन तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए. सर, लेकिन ये करना किसने होगा? तमाम तरह पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को क्वेश्चन करती हैं, वो सब कहते हैं हम तो पाक हैं और हम साफ हैं, और फिर इस पर कानून साजी के लिए कंसेंसस कैसे डेवलप होगा, ये कौन इनको बताएगा? असल मसला यही है, कानून साजी तो खुद करने बैठे हैं, तो अपने खिलाफ कैसे कानून साजी करें, सबसे बड़ा मसला ये है. तो हमारे यहाँ तो सब बेलगाम है और सब अक्ले कुल. तो ये लगाम कैसे लगेगी फिर? नहीं, ये वक्त आएगा. इसी तरह के जब और एपिसोड होंगे और उसके बाद फिर लानतान होगी. लेकिन ये पिछले 10 साल पुरानी भी पार्लियामेंट की आप वीडियोस निकालते हैं, तब भी दस्तों गिरबान हमने हो देखा जाती है पार्लियामेंटेरियंस को. तो ये तो बदतहजीबी खत्म ही नहीं हो रही है हमारे पार्लियामेंट से. आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इसको हर चीज को एक लिमिट होती है, उसको खत्म होना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि जिस तेजी के साथ अब सोशल मीडिया पे अवेयरनेस, पहले तो आती नहीं थी ये चीजें, लेकिन अब बहुत तवातुर के साथ चीजें आ जाती हैं. और उसके बाद फिर जब उनके ऊपर लानतान होती है तो उसके बाद फिर अक्ल भी आएगी. आज लानतान हो रही है, कल अक्ल भी आएगी इंशाल्लाह. ठीक. सर, मजीद बजट के हवाले से आपका क्या व्यू पॉइंट है? जिस तरह हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट के ऊपर भी पर्टिकुलरली काफी फोकस किया गया है इस दफा बजट में, लेकिन एनवायरनमेंट के ऊपर या एनवायरमेंटल लॉ जो है पाकिस्तान की प्रेफरेंसेस में कभी भी नहीं था, अनफॉर्चुनेटली.
دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ بجٹ کے اعداد و شمار جو ہوتے ہیں اس سے پبلک کا تو کوئی کام یعنی تعلق نہیں ہے. یہ تو سب گورکھ دھندے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ بھئی لوگوں کو اب اعتماد ہی نہیں رہا اس کے اوپر, نہ کوئی شوق سے دیکھتا ہے. بات جو اصل بنیادی حقوق ہیں, جو بنیادی مسائل ہیں, ان کے اوپر بات ہونی چاہیے. ان کے اوپر کوئی یعنی کہ کہتے بات نہیں کرتا. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ آیا. فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ بہرحال مجموعی طور کے اوپر آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے اچھا تھا, لیکن اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے فائنانس منسٹر جو ہیں وہ بڑے تجربے کار پرانے, لیکن ان سے بھی ایک سہو ہو گیا کہ آپ ایک ہی تقریر میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے بزنس مین اور ایف بی آر کے درمیان تعلق ختم کر دیا, خوف و ہراس بند کر دیا. اب یعنی کیا کہتے ہیں وہ کسی کو کوئی نوٹس نہیں دے سکیں گے. دوسری طرف 203A ایک کلاس ڈالتے ہیں اس کے اندر, اور اس کے بعد اس کے اندر ان کو رائٹس دے دیتے ہیں اریسٹ کرنے کی. ایک اسسٹنٹ کمشنر کو آپ اریسٹ کرنے کا یعنی اختیار دے رہے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. ہم نے اسی وقت اس کے اوپر آواز اٹھائی, اور اس کے چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہم نے آواز اٹھائی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس چیز کو مان لیا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی, یہ صحیح ہے. اس کو ہم اپنی جتنی بھی اینوملیز ہیں اس کو آپ. دوسری چیز آپ نے کہہ دی کہ جی یعنی کیا کہتے ہیں اب اسمگل گڈز کے لیے دکانوں پہ چھاپے مارے جائیں گے. ارے بھائی دکانوں پہ آپ کیوں ماریں گے؟ یہ 1400 میل سے چل کے آ رہا ہے, افغان بارڈر سے آ رہا ہے, یا ایران کے بارڈر سے آ رہا ہے, یا کہیں سے بھی آ رہا ہے, تو یہ آپ کا کام ہے اس کو وہاں پر روکیں. جب وہ وہاں سے چل کے یہاں تک پہنچے, بالکل آف کورس. اگر لیکن دکانوں کے اوپر جو چھاپے کی سچویشن ہے, یعنی اس سے لاس ایونچولی اس سے کتنے ساری پارٹیز کا لاس ہوگا. میں آپ سے اگر وہیں پہ سٹاپ نہیں ہو جاتا, ایک افراتفری مچ جائے گی اس سے. آپ یعنی کیا کہتے ہیں ایک نیا چیپٹر کھول رہے ہیں. آج کے حالات میں ویسے ہی لوگ پریشان ہیں اسی کے ساتھ. ایک اور معاملہ ہے, وہ بھی ہم اس کو کنیکٹ کریں. ایونچولی تو بالکل مختلف معاملات ہیں, لیکن جو سرکمسٹانسز اس انیشیٹو کے بعد کریٹ ہوں گے وہ آج آلریڈی کریٹ ہو جا چکے ہیں. جیسے چیف جسٹس آف پاکستان پروسیڈنگز کر رہے ہیں ڈفرنٹ کیسز کی, انکروچمنٹ کی کیسز کی بھی کافی ساری پروسیڈنگز چل رہی ہیں. پویلین اینڈ کلب اس کو بھی گرا دیا ہم نے دیکھا, اور جو کمشنر کراچی ان کو بھی ڈائریکٹیوز دیے گئے تمام تر. تو آج جو بیچارے لوگ جنہوں نے انویسٹ کیا تھا, نمبر 1 ہوز ریسپانسبل ٹو کمپنسیٹ دیم. کیا گورنمنٹ آف سندھ ان کو کمپنسیٹ کرے گی؟ کیا گورنمنٹ آف سندھ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے گی؟ پریویس گورنمنٹس میں یا پچھلے 10-20 سالوں میں کیوں انکروچمنٹ ہونے دی ہم نے؟ کون اس کے جو ہے ذمہ ہے؟ ایس بی سی ذمہ ہے, پیپلز پارٹی ذمہ ہے, بار بار الیکٹ ہوتی رہی سندھ میں, کیوں اس کو جو ہے سولوشن کی طرف نہیں لے کے گئے؟ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو راتوں رات نہیں بنی. اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے اجازت نامے لیے ہیں, وہ بنائے ہیں, بنانے کے بعد وہ آباد ہوئی ہیں, اور آج نہیں سال سے وہ چل رہی تھی. تو اس کی سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے یعنی انلیگل چیز کو پہلے لیگل کیا گیا, میں وہی عرض کر رہا ہوں, انلیگل ہی تھا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان کے خلاف آپ نے کیا ایکشن لیا جنہوں نے یہ بنانے کی اجازت دی, جن کے دور میں یہ سائن ہوئے سب کچھ, ان کو تو کسی کو آپ نے نہیں بلایا, کسی کو پنش نہیں کیا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہلے تو ان کے مکانات گرانے چاہیے جنہوں نے یہ پرمیشن دی تھی, وہ ان کو بلائیں اور ان کو لٹکائیں پہلے, سب سے پہلے. بجز اس کے کہ جو بیچارہ پیسے خرچ کر کے وہاں پر آیا, ایک تھرڈ پارٹی یعنی اس کے اندر انٹرسٹ کریٹ ہو گیا, اور آپ نے یکدم اس کو اٹھا کے گرا دیا اور ختم کر دیا. یہ بہت ظلم ہے. یعنی ٹھیک ہے مسرت نیازی صاحبہ, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ پیپلز پارٹی جو ہے پہلے انیشلی 3 سال قبل جب سپریم کورٹ کے آرڈرز آئے, ورڈکٹ میں بتایا گیا کہ انکروچمنٹس کو ختم کریں, تو اس وقت آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کو صرف کوشچن کیا. پی ٹی آئی کا اس میں کیا کنسرن ہے, اس پہ ذرا بتا دیجیے. اور دوسرا, جو سندھ گورنمنٹ میں ابھی جو سندھ میں جو ذمہ وار ہیں آپ, جو جتنا کچھ ہو رہا ہے اس پہ کون رسپانسبل ہے؟ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, جس طرح سے میرا بھائی کہہ رہا ہے میں اس سے ایگریڈ کرتی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں سندھ کے اندر اس سے آج سے 30-35 سال پہلے جو مافیا مسلط تھی وہ آپ کے ہم سب کے علم میں تھا. وہ اتنے طاقتور تھے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو اس وقت کے موجودہ تھے انہیں بھی وہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا جایا کرتے تھے. لیکن دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے اس پر ہم نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. بالکل کرنا ہے, لازم ہے, ہم احترام کرتے ہیں عدلیہ کا اور کرنا بھی ہے. اور جہاں تک یہ ہے کہ انہیں متبادل, دیکھیں جتنے بھی گھر پہلے ٹوٹے تو سی ایم صاحب نے بھی اور اس وقت کے جو منسٹر تھے سعید غنی صاحب, انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جی ہم انہیں متبادل دیں گے لوگوں کو نا.
تو اگر متبادل دیں گے تو گجر نالہ اور پھر اورنگی نالہ اس کے پروٹیسٹرز ہر روز سپریم کورٹ کے باہر کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ پھر ان کو جو ہے پولیس وہاں سے بھگا دیتی ہے، پھر وہاں پہ شیلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک چیز بتاؤں آپ کو، اگر کسی بھی چیز میں ٹائم لگتا ہے، اب اس چیز میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فل فار گورنمنٹ کر دے کہ اس وقت جب آپ نالوں پہ کہاں پڑے رہیں گے؟ روٹی کپڑا اور مکان آپ کا سلوگن ہے کہ نہیں ہے؟ ندی نالوں پہ آپ گھر بنا دیں گے، مکان کدھر سے؟ دیکھیں ندی نالوں پہ آپ گھر بنا دیں گے اور پھر کہیں گے کس نے بنانے کی اجازت دی؟ یہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا، اس وقت جو مافیا تھی ایم کیو ایم، آپ کو کہہ سکتی ہوں، یہ انہی لوگوں کے تھے، لوگوں سے پیسے لیے اور انہوں نے ان لوگوں کو جگہ پرووائڈ کی۔ یعنی آپ لوگ بے قصور ہیں؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے، ہمارا ایس بی سی کس کا ادارہ ہے؟ دیکھیں کے ڈی اے کس کے ادارے ہیں؟ یہ کے ڈی اے سب کے سب ایم کیو ایم کے ماتحت رہے، یعنی آپ لوگ کی کوئی انوالومنٹ نہیں، بالکل زیرو انوالومنٹ بھی رہا ہے تو ایم کیو ایم کا ہی رہا ہے۔ مسرت مجھے سمپل جواب دے دیں، سمپل جواب دے دیں، آپ کی زیرو انوالومنٹ رہی ہے۔ ہماری اس قسم کی کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے غلط کام کرنے کی ترجیح دی نہیں ہے کہ آپ غلط کام کریں۔ ایس بی سی کے تو خلاف پورے ایویڈنسز فائل ہوئے ہیں، کورٹ میں پروسیڈنگز چل رہی ہے، کس طرح آپ لوگ دیکھتے تھے؟ ایس بی اے کے اندر جتنے آفیسر ملوث تھے انہیں سسپینڈ بھی کیا گیا، ڈسمس بھی کیا گیا اور ان کے خلاف انکوائریز بھی ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے ڈسمس بھی کر دیا، سسپینڈ بھی کر دیا، ہم نے مان لیا، لیکن جو تھرڈ پارٹی یہاں پہ لاس بیئر کر رہی ہے، ہوز ریسپانسبل فار دیٹ؟ اگر کسی کی عمر 70 سال ہے اور وہ بیٹھ کر کرائے پہ اس نے دکان دی ہوئی تھی اور وہ اسی دکان سے کھا رہا تھا، کون ریسپانسبل ہے؟ آپ نے دکان توڑ دی اس کی۔ دیکھیں ہم نے دکان نہیں توڑی ہے، جب ججز اور ہماری جو عدلیہ کے احکامات ہوں گے اس کے مطابق بالکل صحیح کیا جج نے، کیونکہ انفورسمنٹ کی اجازت نہیں ہے، وہ جائز کام نہیں ہے، کورٹ نے صحیح کیا۔ اگر ججز نے گربان آپ لوگ کا پکڑنا چاہیے، ہم گربان آپ لوگ کا پکڑنا چاہیے۔ نہیں، آپ نے سوال میرا سوال سن لیجئے آپ، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ججز نے جو آپ کو ورڈکٹ دیا وہ بالکل کریکٹ ہے، کیونکہ انکروچمنٹ کی تو ہم بالکل اس کو اپریشیٹ کریں گے ہی نہیں، نہ اجازت دے سکتے ہیں، اس طرح تو بالکل انلیگل آکوپیشن ہوتا جائے گا۔ میرا آپ سے سوال بیسیکلی یہ ہے کہ انلیگل آکوپیشن کی اجازت آپ لوگوں نے کیوں دی؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ہم لوگوں نے کوئی اجازت نہیں دی۔ 40 سال سے مسلط ہی ایم کیو ایم تھی، یہ سب ندی نالے وہی کھا گئے انہی لوگوں نے جو ان کے ڈیرے جمائے، اور سندھ گورنمنٹ اس کی جوابدار تو نہیں ہو سکتی ہے۔ عظیم اس پہ ذرا بتا دیجئے، مسرت کہہ رہی ہیں کہ سندھ حکومت کوسچنیبل نہیں ہے، نہ ہم رسپانسبل ہیں، یہ بار بار آتے رہے، حکومت کرتے رہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایم کیو ایم جو ہے وہ رسپانسبل ہے اس کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو ہے قبضے کیے، چائنا کٹنگ کی، سارا کچھ ان کے ڈومین میں آتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ سندھ کی بات کرتے ہوئے تو مجھے ایسا لگتا ہے سم ٹائمز کہ ٹائم بھی ویسٹ ہو رہا ہے، کیونکہ اب بچہ یہ اس چیز سے آگاہ ہے کہ پیپلز پارٹی ایک کرپٹ پارٹی ہے، مافیا ہے۔ دیکھیں ایم کیو ایم کا اور پیپلز پارٹی کا ایک پیچ اپ رہا ہے، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ سمجھ لیا کہ کرپشن میں ریکارڈ قائم کیے، جتنا بھی پورے شہر کا یہ انفراسٹرکچر تباہ ہے، اس میں آپ کے گورنر اشرت العباد اور وزیر اعلیٰ سندھ جو چینج ہوتے رہے وہ ہمیشہ انوالو رہے، اور 2013 میں کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول میں 2013 میں یہ پاورز گورنر ہاؤس میں اشرت العباد کے ہوتے ہوئے یہ پاور سارے ڈیوالو ہوئے آپ کے جو ہے وہ سندھ اسمبلی کو، وزیر اعلیٰ کو، تمام کے تمام اختیارات جو اگر کراچی سے گئے ہیں وہ اشرت العباد کے ہوتے ہوئے اشرت العباد کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ کو ٹرانسفر ہوئے۔ پہلے یہ پارٹنر تھے، کرائم پارٹنر تھے، اشرت العباد اور وزیر اعلیٰ، یہ مل کے یہ پورے شہر میں اس وقت سب سے بڑا جو کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انفراسٹرکچر پورا تباہ ہو چکا ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹ اس کے بڑا اہم ہے کہ جو غریب آدمی ہے جس نے وہ دکان لی تھی اس کو کیا پتا کہ یہ علادین پارک یا جتنی بھی یہ بلڈنگ ہے، جتنی بھی یہ انکروچمنٹس ہیں، یہ اگر آپ نے لیز کروا دی ہیں تو لیز کرنے والے ڈپارٹمنٹ ادارے کون ہے؟ ریونیو تو آپ کے پاس 30 سال سے ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے پاس ریونیو 30 سال سے ہے۔ آج کا ایس بی سی آپ شروع سے آپ دیکھ رہی ہیں، ایس بی سی کے بی سی ہمیشہ آپ کے وزیر بلدیات کے انڈر میں رہا ہے، تو سارے کرائم پارٹنر ہیں، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عدالتوں کو تو احکامات، ٹھیک ہے عظیم، دوسرا یہ جس طرح مسرت صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کورٹ کے ڈائریکٹیوز ہیں، ان کا ورڈکٹ ہے، ہمیں امپلیمنٹیشن کروانی، ایگزیکیوشن کرانی ہے، کریکٹ، اور کورٹ بالکل غلط نہیں کہہ رہی، انکروچمنٹ تو جائز ہی نہیں ہے نا۔ میرا سوال بنیادی یہ ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس انکروچمنٹ کی پرمیشن کیسے ملی؟ وہ اسٹیٹ انوالو ہوگا تو لوگوں نے آ کے اپنے غلط مکانات بنائے، لوگوں نے اپنی غلط انویسٹمنٹ کی، اب جس نے فائدہ اٹھانا تھا وہ حرام کما کر چلا گیا، بیچ میں پھنس کون گیا؟ تھرڈ پارٹی۔
دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک وضاحت کر دوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ آئین میں اختیارات کی تشریح کر دیں. یہ مسئلہ کراچی میں سب سے زیادہ ہے نسبتاً اور صوبوں کے. مسئلہ یہ آتا ہے سندھ میں کہ آپ کے پاس پاورز یہ پتہ نہیں, پاور کی شیئرنگ کا نہیں پتا. اگر آپ کے پاس سندھ گورنمنٹ کے پاس کیا پاورز ہیں یا لوکل گورنمنٹ کے پاس کیا پاورز ہیں, یہ جھگڑا تو اللہ ہی جانے کہ کب ختم ہوگا سندھ کا. یہ جو ڈیولیوشن آف پاورز ہے یہ معاملہ تو پتہ نہیں کب ایڈریس ہوگا, جو کہ ہو جانا چاہیے. لیکن اگر ہم یہاں پہ اس مدعے پر بات کرتے ہیں, آپ نے فوٹیجز بھی دیکھی ہوں گی جو انکروچمنٹس جو ہو رہی ہیں, جہاں پہ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے اس ڈرائیو کی, وہاں پہ لوگ بےچارے کتنے برے حال میں ہیں. بزنس مین بھی ہیں اس میں انویسٹرز بھی ہیں, اس میں لوگ بھی ہیں, تو وہ سب تکلیف میں. اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے جو سٹیزنز ہیں ان سے ٹیکس لیتی ہے تو ان کو آرام بھی دے بدلے میں, نہ کہ ان کو بے گھر کر دے. لیکن بات وہ یہ میں کہہ رہا تھا کہ پاور آف ڈیولیوشن ہونی چاہیے. آپ پاورز کو ڈیوالو کریں, سندھ حکومت کے وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نیچے لا کے پارک کریں, ایک یونین کونسل تک لے کے جائیں تاکہ ذمہ داروں کا تعین ہو سکے. ایس بی ایس سی کا سارا مافیا ہے, ایس بی سی کے اندر تمام افسران کرپٹ ہیں, لیکن ان میں سزا کون, قانون کے کٹہرے میں کون لائے گا, انہیں کون سزا دے گا. بات یہ ہے سزا دینے والے ٹیمپرری سسپینڈ تو کر دیا جاتا ہے. دیکھیں یہ تو ہر تھوڑے دن بعد سسپینڈ ہوتے ہیں, اور ہر تھوڑے دن بعد جو ہے وہ تمام ایک آپ کو پتا ہے ایک مافیا ایس بی سی میں, تو اسپیشلی ایس بی سی کا تو کوئی ثانی نہیں ہے سندھ کے اندر. ایس بی سی اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کوئی ثانی نہیں ہے کرپشن کے اندر. ڈیلی بیسس پہ کروڑوں روپے کی کرپشن ہے جو اوپر جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اوپر کے تمام لوگ ذمہ داران ہیں, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے ذمہ داران ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ قانونی اداروں کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے, عدلیہ کو فعال ہونے کی ضرورت ہے, اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا جو مافیا سندھ میں بیٹھا ہوا ہے, جو 3 سال سے اقتدار میں ہے. وزیر اعظم کو چاہیے کہ ان پہ ہاتھ ڈالیں تاکہ انہیں کیفیت کردار تک پہنچایا جا سکے. فرپور صاحب, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے میں ہم نے دیکھا کہ انکروچمنٹ ڈرائیو زیادہ تیز ہوئی ہے, لیکن اگر انکروچمنٹ ڈرائیو پہلے ہو جاتی تو جو نقصان اب ہو رہا ہے شاید وہ بچ جاتا نقصان. یہ عدلیہ نے سٹیپ اب لیا, لیٹ لیا, ٹھیک ہے, لیکن کریکٹ لیا. اب اس میں جو پروونسز سب سے زیادہ تو کراچی کے جو شہری ہیں وہ اس میں بےچارے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, کیا کہیں گے اس پر؟ میں اس کے اندر ایک بات اور یہ کہوں گا کہ عدلیہ کو تھوڑا سا اس کے اندر سوچنا چاہیے کہ جو چیز بن گئی اور سال سے بن گئی, بے شک وہ غلط بنی ہے جی. تو پہلے تو جن کے دور میں بنی ہے, جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے, وہ سب یہاں موجود ہیں. سوال کریں نا سر, کریکٹ, میرا یہی میرا پوائنٹ آف ویو ہے. ان کو سب سے پہلے ان کو بلائیں, ان کو لٹکائیں. یہ تو ادھورا کام ہوا. ایگزیکٹلی, ایک سائیڈ آپ نے اس طرح سے ان کو پنش کر دیا, لیکن دوسری سائیڈ وہ بالکل آزاد کھلے پھر رہے ہیں, اور وہ ان کے اوپر کوئی یعنی ملال بھی نہیں ہے ان کو کسی کو. اور سر بہت سارے جو لوگ ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہے ان کو تو صحیح ڈاکیومنٹس ملے نا, انہوں نے تو ان کو تو ساری دکھایا کچھ اور گیا ہے. سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں اس کے اندر, اخبار کی کٹنگ بھی موجود ہے اس کے اندر, سب لیز بھی موجود ہے اس کے اندر, ساری چیزیں. یعنی پروفیشنلی فراڈ ہوا ہے نا. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح ہے. اور اس میں کون پروونشل گورنمنٹ انوالو رہی؟ 100% اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. کہہ رہی ہے کہ پروونشل گورنمنٹ نہیں ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دور آج سے تقریباً 8 سال پہلے یہ تھا کہ فیڈرل میں بھی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی تھی اور پروونشل میں بھی پیپلز پارٹی کی تھی, اور جس طرح سے دھاندلی اس زمانے میں ہوئی ہے اس کی مثال نہیں ملتی. یعنی جو کام اس کے اندر ہوئے وہاں پر, اور جس طرح سے لوٹ مار ہوئی, بس اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے. کراچی سے باہر کی آبادی جس کو زبردستی کراچی میں شامل کر لیا گیا, 2-3 پروجیکٹس چل رہے ہیں, اس میں سے ایک بہت بڑے ہمارے بزنس مین جان گئے ہوں گے آپ, میں کہاں ریفر کر رہی ہوں, ان کے حوالے سے پیپلز پارٹی کافی خاموش ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے کہ بھئی یہ بہت کچھ ہوا ہے اس کے اندر, کوئی وہ بزنس مین بھی کافی انکروچمنٹس میں انوالو ہے, سپریم کورٹ کے ورڈکٹس ان کے خلاف بھی آئے, اور لوگوں سے جبری پراپرٹی بھی لی جا رہی ہے, اس پر بھی پروونشل گورنمنٹ کچھ نہیں کہہ رہی. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ یہاں پر جس طرح کا نظام چل رہا ہے, اور اس کے اندر عوام جو ہے وہ بالکل الٹریٹ ہے, ایک نعرے کے پیچھے یعنی کیا کہتے ہیں آج تک وہ بہ رہی ہے, اور یہ خاندانی موروثی یعنی کیا کہتے ہیں سیاست ہو گئی ہے بالکل. اس سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے معاملات صحیح نہیں ہوں گے. ابھی بھی میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں کل وزیر اعظم صاحب نے اپنا بجٹ دیا ہے, بجٹ کے اندر انہوں نے اچانک 17,500 روپے سے ایک دم 25,000 روپے منیمم بھیج, جبکہ ان کو اختیار نہیں ہے یہ کرنے کا. یہ میں آپ کو بھلے کھلے دل سے بتا رہا ہوں, آپ کو کھلے لفظوں میں بتا رہا ہوں, ان کو اختیار نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر منیمم ویجز بورڈ ایک موجود ہے, اور اس کے اندر ابھی 2 مہینے پہلے باقاعدہ سیٹنگ ہوئی امپلائر کی اور امپلائیز کی, اور ان کے نمائندے موجود ہیں اس بورڈ میں, اور انہوں نے بیٹھ کے اسے طے کیا کہ 17,500 کا اس سے 19,000 کر دیں گے, اور 1 جولائی سے اس کو نافذ کریں گے. آپ نے اچانک 25,000 کر دیا, آپ کو اختیار ہی نہیں ہے فائنینس بل میں لانے کا. اور دوسرے صوبے
وہاں پر 20,000 سے کوئی اوپر نہیں کیا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہی یہاں پر سے انڈسٹری جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے مستقل. ابھی بھی 30,000 کمپنیز جو ہیں وہ اس سال کے اندر منتقل ہوئی ہیں پنجاب اور ہب کی طرف. ہب یہاں سے صرف 25 میل دور کے اوپر ہمارا انڈسٹریل ایریا ہے. اب جب آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کہ بھئی یعنی کیا کہتے ہیں یہاں سے انڈسٹری بالکل ہی چلی جائے سب. پنجاب میں لیبر بہت اویلیبل ہے, گھر یعنی 15 میل کے اوپر وہاں پہ شہر ہے. یہاں تو 120 میل کے بعد دوسرا شہر آتا ہے, لیکن وہاں سے لوگوں کا آنا, ان کے اخراجات کم ہوتے ہیں, وہ واپس اپنے 15 میل دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں, گاؤں میں چلے جاتے ہیں, قریب گاؤں ہیں. یہاں پر جو آتا ہے وہ پھر اس کے حساب سے اسے یہاں پہ گھر بھی لینا پڑتا ہے کوئی کرائے پہ, اور پھر اس کے بعد وہ نوکری کرتا ہے یہاں پر, تو اس کے اخراجات زیادہ. یہاں سیلری پہلے ہی زیادہ ہے وہاں کے مقابلے میں. وہاں آج بھی 12-13 ہزار میں ملازم آپ کو آرام سے ملتا ہے, میں آپ کو پوری دیانتداری کے ساتھ بتا رہا ہوں. یہاں پر 17-18 ہزار میں ہے, لیکن اب اس کے بعد آپ اچانک 25,000 کر دیں گے. ہاؤ از پاسبل, کیسے دے گا, کہاں سے دے گا؟ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اس کی کہاں جائے گی؟ ایک صوبے میں کچھ اور کاسٹ آ رہی ہوگی, دوسرے صوبے میں کچھ اور کاسٹ آ رہی ہوگی, وہ کیسے چلائے گا؟ مجبوراً وہ یہاں سے اپنی امپائر اٹھائے گا اور وہاں لے جائے گا. اس پہ آپ کیا ریبٹل دینا چاہیں گے مسرت, وہ جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور جو تمام میرے لیے بڑے قابل احترام ہے میرے بھائی شمیم صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک غریب کے لیے 25,000 جاب کے لیے اگر کر دیا, 25,000 اس کی سیلری کر دی ہے, تو مطلب ایسا کیوں ہے سرمایہ دار لوگوں کے لیے کہ 25,000 غریب آدمی, کیا ایک 25,000 میں میرا بھائی, میں یا آپ گزارا کر سکتے ہیں؟ تو ایک غریب مزدور کے لیے 25,000 کر دی گئی, تو بجائے آپ اسے اپریشیٹ کریں کہ چلیں جی غریب کے لیے حق میں کی, جی دوسرے صوبوں نے کم کی, انہوں نے زیادہ نہیں کی یہاں پہ, کیونکہ یہ بہت غلط بات ہے. یہاں پہ آپ جو ہے نا پھر عوام کا نہیں سوچ رہے ہیں, ہم پھر اپنی انڈسٹریز کا سوچ رہے ہیں, اپنا سوچ رہے ہیں. یہ بات بالکل ہی غلط ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اسی طرح سے اب ہم کہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے 10% جو ہے نا انکریز کی گورنمنٹ کی سیلریز, جی سندھ گورنمنٹ 20% کیوں کر دی, اس پہ کیوں نہیں بولے؟ پھر یہ کہنے کہ تو گورنمنٹ پہ مطلب بوجھ ہے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں سب کچھ کما کر, سب کچھ ہمیں فیکٹریاں سب کچھ بنا کر دینے والا ایک مزدور ہوتا ہے, اور اس کا ہی ہم خیال نہیں کریں گے اور کہیں گے جی ہم لوگ کس طرح سروائیو کریں گے, میرے لیے تو بڑی شیم فل بات ہے یہ. ٹھیک, اور اس پہ آپ نہیں, میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں ان اسکلڈ لیبر کا ایک یعنی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ مقرر کی جاتی ہے, یعنی لیکن سر انفلیشن بھی تو بڑھتا جا رہا ہے نا ہر سال, لیکن اس حساب سے بڑھائے نا. ہر سال ویسے ہی 10% تمام فیکٹریاں بڑھاتی ہیں ہر سال سب کی. لیکن آپ بتائیں کیا 17,000 جسٹیفائیبل ہے؟ نہیں, ہم نے کہا نا آپ سے 2 دن اپنی 17,000 میں گزارا کر لیں میرے شمیم بھائی. نہیں, میں اور آپ کی بات نہیں ہے یہاں پر کس کی بات تو عوام کی ہے نا. اب میں سے کہوں کہ پھر وزیر اعلیٰ صاحب 17,000 میں گزارا کر کے دکھائیں, 25,000 میں گزارا کر لیں, چلیں آپ 25,000 میں گزارا کر لیں. بات یہ بحث نہیں ہے, بات منیمم ویجز کی ہو رہی ہے, بات منیمم ویجز کی ہو رہی ہے. منیمم ویجز کا یعنی ایک بورڈ آپ کے یہاں بنا ہوا ہے جس کے اندر امپلائر اور امپلائی دونوں کے نمائندے یہاں موجود ہیں, وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس چیز کو پوری دنیا میں نا کہ مہنگائی کتنی بڑھ رہی ہے, یہ بھی تو دیکھ لیں. تو اس کے اندر نمائندے تو دونوں طرف کے, گورنمنٹ کے بھی ہیں, آپ نے بورڈ بنایا نا وہ. کے نیریٹو کو سپورٹ کریں گے یا سندھ گورنمنٹ کے؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ پیجز تو بڑھا سکتے ہیں, اس میں کوئی اعتراض نہیں, لیکن اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ملک نہیں چلتے. بات یہ کہ آپ کا 52% ریونیو جنریٹ آپ کی انڈسٹریز کر رہی ہیں, اسپیشلی کراچی سے ہو رہا ہے. 52 کراچی سے ہو رہا ہے. آپ کے 7 زون ہیں کراچی کے اندر, انڈسٹریل زون ہیں. تو آپ بھائی انفراسٹرکچر تو جا کے دیکھیں. سندھ گورنمنٹ بات کر رہی ہے 25,000 ویجز کی, بھائی پورا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے. سندھ گورنمنٹ ڈائریکٹلی ذمہ دار ہے اس کی. سندھ میں ہے, کراچی میں ہے. یہ بھائی نے مجھے شمیم صاحب نے کہا لٹرلی ہزاروں انڈسٹریاں پنجاب میں شفٹ ہو چکی ہیں. خدارہ وہ چیخ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں تاجر کہ بھائی آپ ان کا انفراسٹرکچر ٹھیک کر دیں. اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایس ایم ایز کو جو انسینٹیوز دیں تاکہ وہ اپنے امپلائیز کو ویجز دے سکیں, تو بینیفٹ الیکٹریسٹی میں دیں, گیس میں دیں, دیگر چیزوں میں دیں. پانی کا مسئلہ ہے آپ کے شہر میں, پانی کا اتنا بڑا مسئلہ, مجھے شرم آتی ہے الوینا کہ اس وقت سندھ گورنمنٹ نے اربوں روپے کا ایک بجٹ ہے, ایک پروجیکٹ ہے K4 کا, اور 80 کروڑ روپے صرف مختص کیے K4 کے لیے سندھ گورنمنٹ. تو سوچنا چاہیے مسرت بی بی, مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ پانی کا مسئلہ حل نہیں کریں گے. عظیم بھائی آپ نے کہا K4 کا پروجیکٹ, K4 کے پروجیکٹ میں نواز شریف صاحب فیڈرل کا حصہ تھا. نواز شریف صاحب جو ہے نا صرف باتیں کرتے رہے 3 سال, لیکن ایک منٹ, اور اب جو 3 سال ہوئے خان صاحب نے کہا کہ نہیں جی کرپشن ہے, ہم اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک اس کی تحقیقات نہیں ہو جائے گی, ساری انویسٹیگیشن ہوگی. اس کے بعد کیا لگایا گیا,
ابھی بھی سندھ گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں سے رکھا ہے نا, اس کے بعد زیادہ جو کام ہوا ہے, جتنا بھی کام ہوا ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ہی پیسے سے ہوا ہے, وفاق نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا. جی بالکل, آپ کو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. جی, یہ 80 ارب روپے سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں آئی تھنک 100 بلین سے زیادہ کا پروجیکٹ ہے. 80 کروڑ روپے دیے, 1% بھی نہیں بنتا, 1% نہیں بنتا. لگ چکا ہے تو مطلب 80 کروڑ نہیں لگا, میں بتا رہا ہوں, لگ چکا ہے اتنا سارا کمپلیٹ ہونے کے بعد. سندھ کے تمام پروجیکٹس پیپلز پارٹی نے تعصب کی بنیاد پہ تمام پروجیکٹ ڈیلے کیے ہوئے, چاہے وہ K4 ہو, S3 ہو. K4 جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. آپ بنانا نہیں چاہ رہے. چلیے میں ایک بات عرض کروں, اچھا بدیانت لوگوں کی وجہ سے. میرا خیال ہے پرسنلائز نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میری بات سنیں, پرسنلائز نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر ہم ایشو پہ بات کریں اور سمجھ کے بات کریں. مجھے آپ صرف اتنا بتا دیجئے, اتنا زبردست گورا کھیل ہمارے پاس موجود ہے, ہر سال اس کے اندر پیسے رکھے جاتے ہیں. صرف وہاں نہیں, سندھ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا ہر سال پیسہ کدھر جاتا ہے, میرا کئی دفعہ سوال میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. جو ہیریٹیج سائٹ آپ یعنی کیا کہتے ہیں, دیکھیے وہاں پر جا کے ذرا سڑکیں دیکھیں کہ انہوں نے اپنے ٹورزم کو کس طرح سے, آپ یہاں پر مجبور کرتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ جی جائیں تو آپ مری جائیں آپ نتھیا گلی جائیں, آپ یعنی سندھ کے اس میں نہ آئیں, اس لیے کہ آج آپ 10 کلومیٹر کا حصہ 10 سال میں نہیں بنا سکے آج تک. جی انفارچونیٹلی, بہت انفارچونیٹ بات ہے. پروگرام میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شمیم فرپو صاحب موجود ہیں, ماہر معاشیات. ہمارے ساتھ پروگرام میں مسرت نیازی صاحبہ موجود تھی پیپلز پارٹی سے, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے عظیم میمن صاحب PSP سے. تمام تر مہمانوں کو بہت بہت شکریہ. پروگرام کو کنکلوژن کی طرف لے کر جائیں گے. بجٹ سیشن میں ہم نے دیکھا نیشنل اسمبلی میں بہت زیادہ ایک دست و گریباں سچویشن ہم نے دیکھی, بلو دا بیلٹ کانورزیشن دیکھی. سندھ اسمبلی میں بھی جو ہے کچھ رفت دکھائی دی اپوزیشن اور حکومت کے درمیان. بجٹ کے حوالے سے اب بھی کانورزیشن جاری ہے, کرٹیسزم بھی ہے, کہیں پہ اس پہ فیوریبل سچویشن اور پوائنٹس بھی آ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ کوئی بہتر سچویشن آئے گی اور جو رفٹ ہے فیڈرل اور پروونسز کے درمیان وہ ختم ہو پائے گی اور کچھ پروڈکٹیو سولوشن کی طرف ہم جا پائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.